الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں جیسا کہ تم لوگ ایمان لائے ہو تو وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو کہا تھا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری طرح اگر یہ ایمان لے آئیں تو پھر یہ راہ راست پر آئیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو پارے کے شروع سے ہی ایمان کی بات چل رہی ہے، اجمال سے بھی تفصیل سے بھی، لیکن یہاں پر ایک ایسا معیار قائم کر دیا گیا ہے جس میں انسان کو کبھی دھوکہ یا غلطی نہیں لگ سکتی۔ یہ کہا گیا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایمان لائے ہیں، ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں، تو وہ ایمان معتبر ہوگا۔ اگر کسی دور میں بھی کسی وقت بھی اس سے ہٹا ہوا ایمان ہوگا تو وہ معتبر نہیں ہوگا۔ اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ طریقہ کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تمہارے ذمہ لازم ہے کہ مضبوطی سے تھامو میرے طریقے کو اور میرے صحابہ کے طریقے کو۔ اور صحابہ کرام تک واحد یہ وہ لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، جو جا کر دعوت دیتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے ہم ایمان لائے ہیں۔ ان کے بعد پھر کسی طبقے نے یہ نہیں کہا کہ ویسے ایمان لاؤ جیسا ہم ایمان لائے ہیں۔ ایمان کی دعوت تو دی جاتی ہے، اعمال کی دعوت بھی دی جاتی ہے، لیکن بطور نمونے کے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ وہ آیت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو نمونہ قرار دیا ہے، اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ذرہ بھی اس سے ہٹیں گے تو جتنا ہٹیں گے اتنا نقصان اٹھائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، چنانچہ پہلے امتوں میں یا جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت جو تین گروہ مخاطب تھے مشرکین، انہوں نے فرشتوں کے بارے میں غلطی کی۔ کچھ لوگوں نے فرشتوں کا سرے سے انکار کر دیا اور کچھ نے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ یہ دونوں طریقے ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے سے ہٹے ہوئے تھے، اس لیے وہ معتبر قرار نہیں پائے۔ اور یہود و نصارہ ایک طرف تو ان میں سے کچھ لوگوں نے انبیاء کرام تک کو قتل کیا، اور دوسری طرف کئی انبیاء کرام کو اللہ کے بیٹے قرار دے دیا۔ تو یہ بھی دونوں طرف کے گروہ ناکام ہوئے، اس لیے کہ ان کا بھی ایمان کا معیار وہ نہیں تھا جس پر اللہ کے نبی اور صحابہ کرام تھے، اس لیے وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو سکا۔ تو کسی بھی معاملے میں نہ افراط جائز ہے نہ تفریط جائز ہے، نہ اس میں اضافہ نہ اس میں کمی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر انہوں نے رخ موڑا تو وہ دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ اتنے واضح چیز کو وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو ہٹ درمی اور دشمنی پر اترا ہوا ہو۔ تو ہٹ درمی اور دشمنی کا دین کوئی دین نہیں ہوا کرتا، تعصب کا دین کوئی دین نہیں ہوا کرتا۔ تو اس لیے صحیح طریقے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، عن قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے مقابلہ میں کافی ہو جائیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے بھی ہیں، سب کچھ جانتے بھی ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون،
یہود کے اندر ایک رسم چلتی تھی کہ وہ بچے کو 7ویں دن کسی رنگ میں رنگ دیا کرتے تھے، رنگ والا پانی اس کے سر پہ ڈالتے تھے یا پانی میں غوطہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے یہودیت کا رنگ چڑھا دیا۔ اور بعد میں دیکھا دیکھی عیسائیوں نے بھی یہی سلسلہ شروع کر دیا، اور عیسائی آج تک اس طریقے پر قائم ہیں کہ وہ 7ویں دن بچے کو پیلے رنگ کے پانی میں غوطہ دیتے ہیں یا پانی سر پہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے عیسائیت کا رنگ چڑھا دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اصل رنگ تو اللہ ہی کا ہے، جو اللہ رنگ چڑھاتے ہیں وہی پائیدار رنگ ہوتا ہے، جس سے باطن بھی روشن ہو جاتا ہے، ظاہر بھی روشن ہو جاتا ہے۔ چنانچہ 7ویں دن مسلمانوں کو بھی حکم ہے، بچے کے بال اتارے جاتے ہیں، ختنے کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی طرف سے عقیقہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہترین طریقہ کار ہے جو مسلمانوں کا ہے۔ محض رنگ والا پانی ڈال دینا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا یا اللہ کے رسول کی طرف سے ہوگا۔ تو وہی طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ اللہ کا رنگ ہم پر چڑھا ہوا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور رنگ کے اعتبار سے اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ جو رنگ اللہ چڑھاتے ہیں اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ باطن بھی روشن ہوتا ہے ایمان سے، اور ظاہر بھی روشن ہوتا ہے۔ جو جتنا ایمان میں اعمال میں آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے اتنے ہی اس کا چہرہ اور اس کے اعضاء زیادہ روشن ہوتے ہیں اور حسن والے اور نور والے محسوس ہوتے ہیں۔ تو یہ اعمال کا رنگ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر چڑھاتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے پیغمبر آپ یہ بھی کہہ دو کیا تم ہمارے مقابلہ میں ہمارے سامنے اللہ کے مقابلہ میں حجتیں بیان کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے کام آنے والے ہمارے کام آنے والے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے کام آنے والے تمہارے کام ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اپنا نظریہ اسی کے لیے خالص رکھتے ہیں۔ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل و اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں کانوا ہودن او نصارا، وہ یہودی یا عیسائی تھے؟ یہ بھی ان کا عجیب فلسفہ ہے، اس پر باقاعدہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور بہت بڑا ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اس میں گرفتار ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی وقت سے یہود اور عیسائیت کا مذہب ہے جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1.5 صدی پہلے ہوئے ہیں یہودیوں سے، اور عیسائیوں سے تقریباً 1.5 صدی نہیں 1.5 سال، اور عیسائیوں سے 3.5 سال پہلے ہوئے ہیں۔ مذہب بعد میں آ رہا ہے اور مان کر جانے والے پہلے ہی چلے گئے۔ تو کتنی بڑی ناسمجھی کی بات ہے، یہ ان کا دعویٰ سراسر غلط ہے۔ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ یقیناً اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں، اور اللہ جو جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ وہ سب اطاعت گزار لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔